बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, आजकल जो है बिल्कुल अपने प्रोग्राम की तैयारी करते हुए यही खदशा रहता है कि पता नहीं लास्ट मिनट पे हम इसे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बाकायदा बदकिस्मती से ये पैटर्न बन गया है कि हमारे प्रोग्राम के शुरू होने से थोड़ी ही देर पहले कोई ना कोई खौफनाक वाक़या होता है, दिल हिला देने वाला। रमज़ान का आखिरी अशरा, सैलाब से ऑलरेडी आधा मुल्क डूबा हुआ, और अभी कोहाट में क्या हुआ है, पुलिस लेन, वहाँ पे क्वार्टर्स, मेरे छोटे छोटे गरीब लोग, मुलाजिमीन, बच्चों के साथ, औरतें, बच्चे उनमें शामिल। और ये इतनी शिद्दत का धमाका है कि ये कहा जा रहा है कि कम से कम 20 से 25 जो क्वार्टर्स हैं निचले दर्जे के मुलाजमीन के, वो बिल्कुल ज़मीन बोझ टाइप के हो गए हैं। मलबे के नीचे बच्चे बेबस जो हैं वो पड़े हुए हैं। बिजली जा चुकी है, लोग उन्हें रेस्क्यू करें तो कैसे करें। अफ्तार अच्छा, हेवी मशीनरी भी वहाँ पे अभी तक जो हमारी इतलात हैं, जो टीवी चैनल्स देख के जो अभी इतलात पहुँच रही है, तो सब यही कल हम कर रहे थे कि कल लकी मरवत में ये हुआ। जब लकी मरवत में हुआ तो वहाँ पे यानी हॉस्पिटल नहीं था, उसमें इक्विपमेंट नहीं था। हाँ। आप देखें, लकी मरवत एक डिस्ट्रिक्ट है और उसके अंदर हॉस्पिटल में अगर इमरजेंसी में अगर आपके पास चीजें नहीं हो, आज ब्लास्ट हो गया और कोहाट जैसे शहर जो कि एक बड़ा मसलन समझ लें शहर नहीं, टेक्निकली वैसे भी यार वो जो है वो कोहाट टनल, हाँ, जो जापानियों ने बना के दी, उसकी मेंटेनेंस के लिए वहां पे यकीनन कोई ना कोई मौजूद होगा। इतना बड़ा शहर है कि अभी मशीनरी हो, लेकिन अभी तक वो भी नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान। देखें, जो लोग तो अल्लाह को प्यारे हो गए, 5 लोग जो हैं अभी तक कंफर्म है कि वो उनकी शहादत हो चुकी है, दर्जनों जख्मी हैं, लेकिन अगर उनको तिबी इमदाद ना मिली, वो हॉस्पिटल तक बर वक्त ना पहुंचे। लेकिन कोहाट में ये है कि कम से कम CMH है, हॉस्पिटल्स अच्छी हैं। इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो मलबे में दबे हुए लोगों को निकालना है बर वक्त, ताकि कम अज कम जो हैं वो डेथ्स हो चुके। ये एक मसला है। एक तरफ सैलाब की बदहाली जा रही है। गवर्नमेंट का आलम यह है कि कल बड़े तुस्को एहतशाम के बाद वो जिसका हम बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ। चारों चीफ मिनिस्टर्स थे, वज़ीर आज़म थे उसमें मौजूद, और उसके इख्तिताम पर वज़ीर इत्तला जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने हमें ये वादा सुनाया कि जी ईद से पहले मुतासरीन को 20,000 रुपया एक ख़ानदान दिया जाएगा। मुमकिन ही नहीं। अच्छा, मुझे उसी वक्त था कि भाई सैलाब जैसे मिसाल के तौर पर दादू, मेहर, जूही, वहाँ पे अभी उतरा ही नहीं है। ये नामुमकिन बात है कि आपके पास ऑथेंटिक नादरा को इन्वॉल्व करके कंप्यूटराइज्ड आपके पास एक एक्यूरेट फहरिस्त हो जिस पे कोई एतराज़ न करे। आज क्या हुआ कि कल ऐलान हुआ, आज वापस लेना पड़ा। उससे ये होता है मुश्ताक साहब कि लोगों के दिल में एक उम्मीद आती है, ये एक मजाक करने वाली बात है। नहीं, ये तो आप मेहर की बात कर रहे हैं नुसरत साहब। मैं कहता हूं कि ये जो सबसे पहले सैलाब जो है उसने हिट किया था नौशहरा और चारसदा को और स्वात को और गिलगित बल्तिस्तान और इस तरह आप कहें कि आज़ाद कश्मीर को। वहां पर अभी तक ये एक माह 10 दिन पहले का वाक़या है। वहां पर अभी तक इनकी लिस्टें नहीं तैयार हुई। आप तो उन शहरों के नाम ले रहे हैं जिन पे भी पानी 20-25 घंटे पहले पानी चढ़ा था या उतर रहा है। तो ये बहरहाल आपका क्या ख्याल है कि कॉमन इंटरेस्ट में क्या उनको ये कैलकुलेशन करके किसी ने नहीं दी होंगी? अच्छा, बहरहाल मुश्ताक साहब, इस सारे मामले में जबकि एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां, दूसरी तरफ दहशतगर्द पूरी गुस्से और शिद्दत के साथ अपने कॉज के ऊपर डटे हुए, वहां पे आपको तवाइफुल मलूकी का जो लफ्ज़ मैं पढ़ा करता था कभी समझ में नहीं आता था। अब 3-4 दिनों से मामला चल रहा है जी, प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के। अब कल वाज़े हो गया, उन्होंने कहा ईमान सदर ने कि नहीं जी हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, ही शुड गो होम। वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमा दिया कि जी कोई मुराद नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब इरफान कादर साहब एक जज रहे हैं, बड़े क्वालिफाइड एक वकील हैं, बड़े नामी गिरामी हैं। उन्होंने आज देखो मीडिया से चलते चलते जो बात की वो जरा सुन लो। जी देखते हैं जी इरफान कादर साहब की गुफ्तगू। जो भी लॉ है, वील फॉलो द लॉ है। लेकिन लॉ क्या है बता देना लोगों को।
لا یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے صدر صاحب جو بھی حکم کریں گے مجھے اس کے مطابق ویل پروسیڈ. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے کافی نہیں ہے یا وزیر اعظم یہ نہیں کہہ سکتا آپ کو عہدہ چھوڑنے کے لیے؟ میری اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ صاحب نے کی تھی نا, وہی اس کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں. لا دیکھ لینا آپ. جی ٹھیک ہے سر. آج پرائم منسٹر نے فون کیا لا سیکرٹری کو, اس کے بعد کیا لا منسٹری سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا؟ جی ہمیں کوئی چیز ان رائٹنگ کنوے نہیں ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. کل نصرت صاحب ایگزیکٹلی یہی بات اس پروگرام میں نے کی تھی کہ اگر آپ نے ایک باقاعدہ تقرری کا ایک پترنامہ آپ نے بھیجا ہے تو ایک پترنامہ آپ برطرفی کا بھی بھیج دیں, یہ معاملہ سارا کلیئر ہو جائے گا. پیپلز پارٹی میں ماشاءاللہ میں پھر وہ کہتا ہوں کہ بابر اعوان صاحب سے لے کے آصف علی زرداری صاحب ایک پورا جمع غفیر ہے جو کہ اس ملک کو انارکی کی طرف لے جانا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ جان بوجھ کے آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر تاخیر ہو, اس کے اوپر سوالات بنے, جگ اسائی ہو, گفتگو کریں, لوگ ایک دوسرے کو الزامات ٹھہرائیں اور اس کے بعد ایک کیاس ہو جائے. اگر وہ نہ ہو تو کیا سر ایک باقاعدہ نصرت صاحب پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ایک جوڈیشل ایک سسٹم ہے پورا, کیونکہ پریزیڈنٹ لوگوں کی سزائیں بھی تو معاف کرتے ہیں نا. اب سزا جب رحمان ملک کی معاف کرنی ہو تو 4 گھنٹے کے اندر وہاں سے اعلامیہ جاری ہو, اور 10 دن سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جگ اسائی ہو رہی ہے اور عرفان قادر صاحب وہاں پر بات کر رہے ہیں. عرفان قادر صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں, میں ان کی بالکل بات کو سیکنڈ کروں گا کہ وہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے ان کو اپوائنٹ کیا, پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ برطرفی کا نوٹس نہیں دے رہے اس کے صرف مذاق اڑانے کے لیے. برائے مہربانی مجھے اجازت دیجیے, میں جو ایک مجاز شخصیت ہے ان سے بات کر سکوں. جناب فرت اللہ بابر صاحب ایوان صدر کے ترجمان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی بابر صاحب. وعلیکم السلام. جی بابر صاحب, یہ دیکھیے ہماری کیٹیگوریکل بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے جو عرفان قادر صاحب کے بہت قریب ہیں اور ہمارے لیے بہت ریلائبل ہیں. انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب تک ایوان صدر سے تحریری طور پر ان کی اپوائنٹمنٹ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا وہ اپنے آپ کو بدستور اس عہدے پر سمجھیں گے. اب میری عرض یہ ہے بابر صاحب کہ آپ کے صدر اور آپ کے وزیر لا جو ہے قانون بابر اعوان صاحب وہ کراچی میں آئے تو وہ لکھ دیجئے 2 لائنیں تاکہ یہ کنفیوژن تو دور ہو نا بابر صاحب. جاوید صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے یہ ایشو اٹھایا. اس کنفیوژن کو ذرا میں کلیریفائی کر دوں. 2 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک سپریم کورٹ کا حکم جو آج سے 6 دن پرانا ہے جس میں پروسیکیوٹر جنرل اور چیئرمین نیب دونوں کی جو تقرری ہے اس کو کل عدم قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اس حکم پر ضرور یقیناً عمل درآمد ہوگا. ایوان صدر اور حکومت کسی صورت بھی اس حکم کی تعمیل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. سپریم کورٹ کے فیصلے کو آج 6واں دن ہے اور خود سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ 30 دن کے اندر یہ کام ہو جائے. ابھی حکومت کے پاس ٹائم ہے. یقیناً اس بارے میں سمری پریزیڈنٹ کو آئے گی, لیکن سمری آنے کا ایک طریقہ کار ہے. لا ڈویژن سے سمری موو ہوگی, وہ وزیر اعظم کے پاس جائے گی. وزیر اعظم آئین اور قانون اور قاعدے کے تحت اسے ایوان صدر بھیجیں گے. میں اس وقت جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک ایسی سمری نہیں آئی ایوان صدر میں. ہو سکتا ہے کل تک آ جائے, ہو سکتا ہے آج رات ہی آ جائے. فرت اللہ بابر صاحب جتنی جگ اسائی ہو رہی ہے, اگر وزیر داخلہ رحمان ملک کی سزا کی معافی کے لیے اگر 2 گھنٹوں میں سمری کراچی سے سفر طے کرتی ہوئی ایوان صدر سے ہو کے اعلامیہ جاری ہو جاتا ہے, سپریم کورٹ کا یہ 6 دن سے یہ فیصلہ ہے اور عرفان قادر صاحب ڈٹے ہوئے کہ میں نے نہیں جانا, اور وہ جو اگر اتنی سنگینی ہے تو پھر آپ کرنے کا موقع دیں. یہ جو رحمان ملک والا جو کیس تھا وہ ایک دوسرا کیس تھا جس میں یہ چیز انوالو تھی کہ اگر ان کی وہ معافی نہ ہوتی تو ان کی گرفتاری ہو سکتی تھی. اس میں ایشو اور انوالو تھا. یہ جو موجودہ کیس ہے پروسیکیوٹر جنرل کا, اس کی تشبیہ یا جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کچھ عرصہ پہلے حکومت کے اس حکم نامے کو جس میں گریڈ 21 سے گریڈ 22 کو افسران کو ترقی دی گئی تھی اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا, حکومت نے فیصلہ مانا اور حکومت نے ان تمام ترقی پانے والے حضرات کا ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا اور کہا کہ ان کی ترقی جو تھی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اب وہ واپس اپنی جگہ پر چلے گئے ہیں. تو اس میں چند روز کا ٹائم لگا تھا
اور اسی طرح یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں بھی باقاعدہ ضابطے کی کارروائی ہوگی، اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر وہ ٹائم جو لگتا ہے وہ محض ایک کارروائی ہے، اس کارروائی سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر گویا عمل درآمد معطل ہو گیا ہے یا رک گیا ہے یا نہیں ہوگا۔ یہ میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل واضح ہے اور یہ بات بھی بالکل کلیئر ہے کہ نہیں بابر صاحب، لیکن ایک انٹرپریٹیشن ایک بابر صاحب ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی تو ہے نا کہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لفظ استعمال کیا ہے فورتھ ود، فوراً۔ درست ہے، بالکل۔ جو فورتھ ود کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ پروسیکیوٹر جنرل کے عہدے پر کام نہیں کر سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں حکومت نے کوئی علیحدہ ایک جاری کر دیا ہو یا کرنے والے ہوں کہ پروسیکیوٹر جنرل اپنے عہدے پر کام نہیں کر سکتے، مجھے اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری چیز ہے، جو نوٹیفیکیشن ایوان صدر جاری نہیں کرتا، ایک سمری آتی ہے لا منسٹری اور پرائم منسٹر سے ایوان صدر میں، اور ابھی وہ سمری آئی نہیں ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمری آنے والی ہو کل۔ جی بابر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے پتا ہے آپ کو ٹریول کرنا ہے۔ وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔